معلومات کیا ہے، علم کیا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ان دو لفظوں سے میرا سامنا ہوا، بس لکھنا پڑھنا سیکھا ہی تھا۔ ابتدا میں تو میں انہیں ایک ہی شے کے دو مختلف اظہاریے سمجھتا رہا، مگر ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی موجود رہی کہ ہمیں ایک ہی شے کے لیے دو الفاظ کی ضرورت کیوں پڑی۔ جب رہا نہ گیا تو دادی کے پاس جا پہنچا۔ مجھے لگتا تھا دادی کے پاس میرے ہر سوال کا جواب ہوگا۔ میری عمر اس وقت یہی کوئی 5-6 برس کی تھی، مگر میرے اندر پیدا ہونے والے سوالات اس وقت میرے اپنے بس کے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کہا دادی، معلومات اور علم میں کیا فرق ہے؟ وہ میرے سوالات سے کبھی عاجز نہیں آتی تھی۔ جواب نہ ملتا تو بھی کم از کم مجھے جستجو ضرور تھما دیتی تھی۔ کہنے لگی معلومات اور علم کا فرق تو بڑا واضح ہے۔ جب تک خیال آپ کے اندر سوچ کی بھٹی میں پک رہا ہو وہ علم ہے، جو ہی اسے بیان کر دیا جائے وہ معلومات بن جاتا ہے۔ علم خام ہے، معلومات کشید شدہ ہوتی ہے، اس لیے علم محترم ہے اور معلومات پر بہت سے سوالیہ نشان ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بات اس 5-6 برس کے بچے کی سمجھ سے شاید بہت بالا تھی، اور وہ میرے چہرے پر اگنے والی ناسمجھی کی لکیریں ناپ چکی تھی۔ کہنے لگی دیکھو، علم اور معلومات میں آسان سا فرق تو یہ ہے کہ جب کھانا پکاتے ہیں نا تو اس کے لیے بہت سے اجزاء جمع کیے جاتے ہیں۔ علم بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، مگر جب ان سب اجزاء کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ ملا کر پکا لیا جاتا ہے تو وہ پکا پکایا کھانا معلومات ہوتا ہے۔ علم بہت سی معلومات اپنے اندر جمع کرنے اور پھر غور و فکر کرنے کا نام ہے، مگر کوئی اور آپ کو سوچ کر یہ پکا پکایا کھانا دے دے تو سمجھو وہ معلومات دے رہا ہے۔ معلومات میں کوئی بھی شخص اپنا نظریہ، اپنا رنگ، اپنا مفاد، لالچ یا کوئی خوف گن سکتا ہے، اس لیے معلومات پر کبھی یقین نہ کیا کرو۔ میں نے کہا دادی، تو ہمارے اساتذہ تو کہتے ہیں کہ علم ایک دوسرے سے بانٹنا چاہیے، پھر علم کیسے بٹے گا؟ تو کہنے لگی علم بانٹنے کا واحد راستہ سوال بنتا ہے، ورنہ ہم جو ایک دوسرے کو کچھ بتاتے ہیں وہ علم نہیں، اصل میں معلومات ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں کسی لکھاری نے اپنے علم کی بنیاد پر ہمیں معلومات ہی سونپی ہوتی ہیں، مگر جب ہم بہت سی کتابیں اور بہت سی معلومات اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو علم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دادی کی یہ آسان سی علمی ترکیب بھی اس وقت میرے لیے سمجھنا بے حد مشکل تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کئی گھنٹے تک گھر میں لگے دریک کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سوچتا رہا کہ میری زندگی میں ایسا کیا ہے جو مجھ تک پکا پکایا نہیں پہنچا۔ سب کچھ تو پہلے سے ہی سوچ کر مجھ تک پہنچایا گیا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ بہت سا پکا پکایا ہی صحیح، اگر وسیع مقدار میں ایسے اجزاء جمع ہو جائیں تو بہت سے کھانوں کو ملا کر شاید ایک نیا کھانا ضرور تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ اب اور بھی زیادہ معلومات کی دنیا بن چکی ہے، اور پہلے سے طے کردہ فرمودات، نظریات اور پکی پکائی سوچیں نشریاتی اداروں کی صورت میں ہمارے ذہنوں میں داغ دی جاتی ہیں۔ کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہونے اور کسی واقعے کو جلد از جلد جان لینے کی تگودو میں ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ معلومات ہمارے اندر اتر کر بھی فقط معلومات ہی جن رہی ہیں، کوئی سوچ، کوئی نیا خیال یا نیا اظہاریہ نہیں بن پا رہی۔ علم کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، نئی نئی ثقافتوں کو قریب سے جا کر دیکھنا پڑتا ہے، مختلف تہذیبوں کے افراد سے بات چیت کرنا پڑتی ہے، مکالمت کی راہ اپنانا پڑتی ہے، سوالات پوچھنا پڑتے ہیں، مگر یہ راستے اب شاید ہمارے لیے نہایت دقیق ہیں، اور ہم نے کسی بھی واقعے، صورتحال یا معاملے کو سمجھنے کے لیے میڈیا یا سوشل میڈیا کا سہارا لینا سیکھ لیا ہے، یعنی کوئی اور سوچے اور ہمیں بتا دے۔ دنیا کے بہت سے مسائل کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ ایک خاص طبقہ اپنی مرضی کی سوچیں ہمارے ذہنوں میں داخل کر دیتا ہے اور ہمارے خواب تک چرا لیتا ہے۔ یقین مانیے کہ خوابوں میں ہیر پھیر کے تجربات تک کے لیے ٹی وی کے استعمال جیسے تجربات کیے جا چکے ہیں۔ ایک تصویر دیکھ کر پورا معاملہ سمجھنے کی عادتیں اپنائی جا چکی ہیں۔ کوئی خبر سن کر اپنی رائے قائم کرنے کی روش عود آئی ہے، اور ہم فقط وہی کچھ سوچنے پر مجبور ہیں جو کوئی پہلے ہی سوچ کر
اس کے نتائج تک سے آگاہ ہے۔ دادی نے سچ کہا تھا، سوال وہ واحد راستہ ہے جو علم جن سکتا ہے۔ جواب کبھی اہم نہیں ہوتے، سوال اہم ہوتے ہیں، کیونکہ کسی سوال کا جواب مل جانے کے بعد خود کئی اور نئے سوالات جنم لیتے ہیں، اور شاید اسی لیے علم اس کائنات کی واحد لامتناہی شے ہے۔ ذہانت اور عقل کا فرق بھی شاید کچھ ایسا ہی ہے۔ انسانی معاشرتیں بے پناہ ذہین ہوتی جا رہی ہیں، مگر اب وہ عقل مند نہیں رہی۔ دائروں پر مبنی کائنات میں ذہانت ہمیں دائرے کے ایک جانب سے دوسرے آخری سرے تک کے طویل سفر کو مختصر کرنا سکھاتی ہے، اور عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے فقط پیچھے مڑ کر دیکھیں تو دائرے کا آخری مقام ہمارے سامنے ہوگا۔ مگر یہ دائرہ وار فاصلے اس حد تک مختصر کرنے کے لیے جہت بدلنے کا ادراک معلومات نہیں، علم دے سکتا ہے، اور علم کے حصول کے لیے جواب نہیں، سوال کے راستے کی ضرورت ہے۔